بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، میں ہوں ندیم آپ کا بھائی. امید ہے کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج کی جو موضوع ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم اور اسلام. معزز سامعین، اکثر احباب پوچھتے رہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم بہتر ہے یا نہیں، یا اکیلے زندگی کو گزارنا. تو دیکھیے، ہر ایک کی الگ الگ فائدے بھی ہے اور نقصانات بھی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے بارے میں اگر آپ کو میں کہوں کہ دیکھیے، اگر آپس میں محبت ہو اور باہم رضامندی ہو، الفت اور محبت ہو، پیار ہو، اور ایک دوسرے کی حقوق کا خیال ہو، اور اسی طرح پردے کا، شریعت میں جن لوگوں سے پردے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پردے کا اہتمام ہو گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو جوائنٹ فیملی سسٹم بہت ہی بہتر ہے. اور اگر میں کہوں مثال کے طور پر، ایک داغا ہے، تو اگر وہ اکیلا ہو تو اس کو لوگ اتنا اس سے کام نہیں لیتے، لیکن اگر وہی داغا اس کو ملا کر اس سے رسی بنایا جائے تو وہ بہت کام ہو جاتے ہیں. دیکھیں، انسان تنہائی کی زندگی میں انسان کو وہ فائدے حاصل نہیں ہوتی جتنے اجتماعی زندگی میں. جوائنٹ فیملی سسٹم کے بہت سارے فائدے ہیں. دیکھیں، تو اگر باہم رضامندی ہو، الفت اور محبت ہو، تو جوائنٹ سسٹم فیملی بہت بہتر ہے. ایک طرف اگر ہم دیکھیں، اگر ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہو، گھر میں اختلافات ہو، فساد ہو، تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہتر ہے کہ انسان اکیلے زندگی گزارے. دیکھ، اللہ رب العزت کو دو چیزیں بہت سخت ناپسند ہے. اس میں سے پہلی چیز وہ ہے فساد، دوسری چیز ظلم. معزز سامعین، دیکھیں، اگر گھر میں اختلافات ہو، آپس میں جھگڑے ہو، اور اسی طرح پردے کا اہتمام نہ ہو، تو جوائنٹ فیملی سسٹم سے بہتر ہے کہ انسان اکیلے زندگی گزارے، اور بہتر یہی ہوگا. بسا اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک والد اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے اولاد کو ایک اچھی تعلیم دلوانا چاہتا ہے، مگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے وہ اپنے اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دلوا سکتا. اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو اچھا تعلیم دلوانا چاہتا ہوں، لیکن ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، میں اچھی تعلیم نہیں کرتا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ آپ سب کے ساتھ یہ کوشش کریں اور سب کو ساتھ میں چلائے، اور سب جو بھائی کے بیٹے ہیں، دوسرے ہیں، ان کو بھی کیا کریں، آپ اسی طرح اچھی تعلیم کی فکر کریں، تو یہ بہتر ہوگا. دیکھیں، یہ صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ پھر اولاد کی تربیت نہیں ہوتی. بسا اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک اچھا بچہ ہوتا ہے جو وہ پڑھائی کے شوق میں ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن اس گھر کے ماحول کی وجہ سے وہ پریشان ہو جاتا ہے. گھر میں وہ ماحول ہوتا ہے جس میں مثال ٹی وی اور نیٹ کے ایشوز، دوسرے بچے اس میں مصروف ہوتے ہیں، تو بچہ ان کو دیکھ کر وہ بھی پڑھائی سے متاثر ہو کر آخر ان کے ساتھ شرکت کرتے ہیں اور پڑھائی سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اچھا تعلیم حاصل نہیں کر پاتا. تو اسی طرح کے بہت سارے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. دیکھیں، یہ اگر صحیح معنوں میں آپ کو بتاؤ تو یہ قوموں اور مزاجوں کے مطابق، بسا اوقات بعض قوموں میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں ان کی مزاج کے مطابق اچھے رسم اور رواج ہوتے ہیں کہ جس میں وہ باہم محبت اور الفت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، یہ مزاجوں کے مطابق عموماً دیکھا گیا ہے کہ گاؤں دیہات میں جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے نا کافی بہتر ہوتا ہے، اور لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. اسلام کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردے کا اکثر دیکھا گیا ہے کہ پردے کا اہتمام نہیں ہوتا. گھروں میں اگر کوئی غیر محرم آ جاتا ہے تو وہ پردے کا اہتمام خاص طور پر نہیں ہوتا. تو دیکھیں، اگر پردے کا اہتمام نہ ہو، اسی طرح اور بھی بہت سارے منکرات سے جوائنٹ فیملی سسٹم میں انسان نہیں منع ہو سکتا ہے. تو کوشش کرے کہ اگر یہ قوموں کے مزاج اور اس کی عادات کے مطابق ہوتی ہے. معزز سامعین، یہ تھی آج کی میری گفتگو. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. اللہ حافظ.